تعلق رکھنے والے مرد قلندر جو ہر دور میں یہی کہتے چلے آئے کہ سر جھکا کے دیے نہ منہ چھپا کے دیے، سر جھکا کے دیے نہ منہ چھپا، سر جھکا کے دیے نہ منہ چھپا کے دیے، دیے تو ستم گروں کی آنکھ میں آنکھ ملا کے دیے۔ اب بلا تاخیر دنیا عالم اسلام کے عظیم رہنما، خطیب، سفیر اسلام حضرت العلامہ مولانا سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم اپنا نورانی بیان شروع فرماتے ہیں۔ ان سے قبل آپ ایک نعرہ زوردار بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ آواز نہیں آئی، نعرہ تکبیر۔ شان رسالت، شان صحابہ، عفت امی عائشہ، عفت امی عائشہ، نعرہ تکبیر۔ بلا تاخیر سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم اپنا خطاب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ وقال الله تعالى في مقام آخر الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج 2 نومبر 1990 ہم یہاں رشید آباد ملتان پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. آج کی اس فکر انگیز تقریب کو ہمارے ان دوستوں نے مخدومۃ المسلمین ام المؤمنین حبیبہ حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق اکبر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیداغ اور پاکیزہ سیرت کو سننے اور بیان کرنے کی غرض سے ترتیب دیا ہے. اللہ ان کے اخلاص کو بھی قبول فرمائے اور آپ حضرات دور دراز سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں. حق تعالی آپ کے اس جذبے کو بھی شرف قبولیت سے نوازے. کتاب اللہ سے جو حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہی ہماری گفتگو کی بنیاد ہے. پہلا حصہ 22ویں پارے کی ابتدائی آیات، جس میں اللہ نے براہ راست خطاب کیا ہے رسول کی گھر والیوں کو. بہت توجہ سے سنیں گے آپ. اللہ نے براہ راست خطاب کیا ہے رسول کی گھر والیوں کو یہ کہہ کر کہ یا نساء النبی، اے نبی کی گھر والیوں. اسلام کی روشنی جہالت کے اندھیروں کا تعاقب کر رہی تھی. ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی کہ جو صدیوں سے ذہنی اور فکری اور عملی بیماریوں کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی. اسلام کی صبح سعادت طلوع ہوئی، اندھیرے چھٹنے لگے. روشنی جگہ بنا رہی تھی ذہنوں سے اور انسانی کردار سے. اس وقت کے سماج سے صدیوں پرانے اخلاقی جراثیم کا علاج ہو رہا تھا یا خاتمہ ہو رہا تھا. اور یہ وہ کردار ہیں جو قرآن کے پہلے مخاطب ہیں. بلا واسطہ ہم بھی قرآن کے مخاطب ہیں، لیکن بالواسطہ ہمارے اور نزول قرآن کے لمحوں کے درمیان 1400 سال حائل ہیں. اور جن سے بات ہو رہی ہے اس وقت یہ وہ خوش نصیب کردار ہیں کہ جن کے درمیان 14 گھڑیاں بھی حائل نہیں.
ہمارے اور نزول قرآن کے درمیان 1400 سال حائل ہیں، اور جن سے قرآن گفتگو کر رہا ہے ان کے اور قرآن کے درمیان 14 گھڑیاں بھی حائل نہیں۔ بلا واسطہ قرآن کے اولین مخاطب حق تعالی نے فرمایا، نبی کی گھر والیوں، تم عورتیں ہونے کے باوجود عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ تم عورتیں ہونے کے باوجود عام عورتوں جیسی لستن کأحد من النساء، عورتیں ہونے کے باوجود تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں نبی کے خانوادہ اقدس کے لیے منتخب کیا ہے، تمہیں وہ نسبت حاصل ہے جو اور کسی کو نہیں، لہذا تقوی تمہارا زیور ہے، پرہیزگاری تمہارا اوڑھنا بچھونا ہے، پاکیزگی تمہاری پہچان ہے، شرافت تمہارا برہان ہے، دیانت تمہارا امتیازی نشان ہے۔ جس طرح تمہاری زندگی کے اور گوشے محتاط ہیں، گفتگو بھی محتاط کیا کرو، گفتگو بھی محتاط کیا کرو، تمہارے نطق و بیان میں بھی احتیاط ہونی چاہیے تاکہ کوئی بدنیت تمہاری گفتگو کی بے احتیاطی سے غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ میں بہت سوچ سمجھ کر ترجمہ کر رہا ہوں کہ مقام بہت نازک ہے، مقام بہت نازک ہے۔ میرے عزیز نے ابھی کتنے آرام سے جان چھڑا لی کہ علامہ صاحب آپ سے خطاب کریں گے، وہ اپنا بوجھ میرے اوپر ڈال کر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، سکون۔ کیا پڑا ہے نا امتحان میں تو بھگتے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنا میرے نزدیک جتنا مشکل ہے، خطیب وغیرہ تو میں ہوں نہیں، یہ تو سب دوستوں کی محبت میں مبالغہ ہوتا ہے۔ کوئی خطیب العصر بنایا پھرتا ہے، کوئی خطیب المغرب بنایا پھرتا ہے، کوئی خطیب العشاء بنایا پھرتا ہے، معلوم نہیں کیا کیا بنایا پھرتا ہے۔ لیکن جو ٹوٹی پھوٹی گفتگو کبھی کبھی کر لیتا ہوں، سب سے زیادہ میں اپنے آپ کو آزمائش میں سمجھتا ہوں جب اس موضوع پہ بولنے لگتا ہوں۔ بہت نازک مقام ہے، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ کسی دل کے بیمار کو تمہارے لہجے میں بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی دل کے بیمار کو ناجائز فائدہ اٹھانے کی گنجائش نہ ملے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو پھر وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، فطری گفتگو کیا کر، فطری گفتگو کیا کرو جس سے معروفات کے موتی جھڑیں، جس سے معروفات کے موتی جھڑیں۔ ماں اپنی بیٹی کے معاملے میں اتنی حساس کہاں ہو سکتی ہے جتنا رب العالمین اپنے پیغمبر کی ناموس کے معاملے میں حساس ہے۔
ارشاد ہوا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ نے تمہارے لیے پسندیدہ ٹھکانہ تمہارے گھروں کو بنایا ہے، تمہارا فیلڈ یہی ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، دور جہالت میں نسوانیت جس طرح عریاں نکلا کرتی تھی، اب تم نے اس طرح نہیں نکلنا کہ تم ناموس پیغمبر کی امین ہو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازیں پڑھتی رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات دیتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتی رہو۔ انما یرید اللہ، یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ جواب تو آپ نے دیا جزاکم اللہ، لیکن زندہ قوم کی طرح جواب نہیں ہے۔ یہ اللہ کا خطاب کس سے ہے؟ پیغمبر کی گھر والیوں سے صرف، یا نساء النبی یا بنات النبی نہیں، صرف نبی کی گھر والیوں سے خطاب ہے۔ اللہ چاہتا ہے، انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تمہاری زندگی کو پاکیزگی کا مظہر بنا ڈالے اور تمہارے وجود سے ناپاکی کے ہر تصور کو سلب کر دے۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسا پاک کرے تمہیں کہ جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کیا نبی کی گھر والیوں میں رجس تھا کہ یرید اللہ لیذھب کہا گیا؟ بڑا لطیف نقطہ ہے یہاں، بالخصوص میں اپنے عزیز طلبہ کے لیے ایک بات کہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی گھر والیاں کچھ وہ بھی تھیں کہ جو شاہی گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کفر سے نکل کر اسلام میں آئی تھی۔ مثلا سیدہ خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جو پہلی گھر والی ہے اللہ کے رسول کی، کفر سے نکل کر اسلام میں آئی ہے۔ تو یہاں حب دنیا، حب دنیا رسول کی گھر والیوں کے دلوں سے نکالنا مقصود ہے کہ تمہارے دلوں سے اللہ دنیا کی محبت نکالنا چاہتا ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پچھلی آیتیں قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ یہ جو ابتدائی آیات ہیں، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ دنیا کی محبت بھی رجس ہے، اور حق تعالی نے اپنے پیغمبر کو اختیار دیا کہ دو لفظوں میں آپ کہہ دیجیے اپنی گھر والیوں کو، تمہیں سکے چاہیے، سونا چاندی ہیرے جواہرات چاہیے، یا رسول کا فخر چاہیے؟
یا پیغمبر کی درویشی چاہیے، ان دو میں سے ایک راستہ چن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، کس کی بیٹی ہیں؟ پھر آپ آہستہ بول رہے ہیں، آپ کا دشمن یہ سمجھے گا ان کی معلومات کمزور ہیں، اونچا بولنے کی جرت ہی نہیں ہوتی انہیں، اونچا بولا کیجیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، فرمایا اپنے ابا سے پوچھ لینا پھر مجھے جواب دینا۔ عرض کیا پوچھنے کی بات ہوتی تو پوچھتی، یہ بات پوچھنے والی کہاں ہے؟ ایک دنیا کیا ہوتی ہے، ایسے ان گنت تصورات آپ کے قدموں پہ قربان جائیں۔ ہمیں آپ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، فقر چاہیے، فاقہ چاہیے، درویشی چاہیے، بے سر و سامانی چاہیے۔ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ پوچھوں؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں سے حب دنیا ختم کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے جس طرح کے پاک کرنے کا حق ہے۔ اے اہل بیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو نص قطعی سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ قرآن کی اصطلاح میں اہل بیت ازواج نبی کو کہا جاتا ہے، قرآن کی زبان میں اہل بیت ازواج نبی کو کہا جاتا ہے، پیغمبر کی گھر والیوں کو کہا جاتا ہے۔ بے شک اس میں بیٹیاں بھی آتی ہیں، بے شک اس میں بیٹوں کی بیٹیاں، بیٹیوں کی بیٹیاں بھی آتی ہیں، لیکن پہلا تصور اہل بیت کا پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، کہ دلاورت دزدے کہ بکف چراغ دارت۔ عصر حاضر کی چور بازاری کا اندازہ تو فرمائیے کہ حب اہل بیت کا دعویٰ اور نبی کی گھر والیوں سے بغض، حب اہل بیت کا دعویٰ اور نبی کی گھر والیوں سے بغض۔ خیر، میں اس پہلو پہ پھر گفتگو کرتا ہوں۔ یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ اہل بیت کے مفہوم میں قرآن نے سب سے پہلے کس کو مخاطب کیا؟ ازواج نبی کو۔ دوسرے مقام پر حق تعالی نے فرمایا ناپاک بیویاں ناپاک شوہروں کے لیے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، یہ ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے، مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے، قانون فطرت ہے۔ پاکیزہ بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے ہیں، طیب بیویاں طیب شوہروں کے لیے ہیں، اور طیب شوہر طیب بیویوں کے لیے ہیں۔ یہ قانون فطرت ہے، اللہ کا اپنا مقرر کردہ ضابطہ ہے۔ پیغمبر طیب ہے تو طیب کے لیے طیب ہی ہوگا۔ جب اس اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کو آپ سامنے رکھیں گے تو پھر ابلیس کی طرف سے پھیلائے جانے والے وہ تمام زہریلے جراثیم خود بخود زائل ہوتے چلے جائیں گے۔ مناسبت کے محاذ سے جتنے اس سلسلے میں جراثیم پھیلائے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ازدواجی رابطہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بڑی تاریخ ساز رفاقت ہے یہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شباب کی منزلوں کو چھو رہے ہیں، شباب کے مرحلوں سے گزر رہے ہیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی ہو چکی ہے۔ یہ
کیا رابطہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دواجی زندگی کا، لیکن اتنا تاریخ ساز رابطہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر تنہائی میں بیٹھ کر کبھی کبھی اشک بار ہو جایا کرتے تھے خدیجہ کی رفاقت کو یاد کر کے۔ یہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں ایک بار میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ بیٹھے ہیں اور آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول وجہ گریہ کیا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کی روانی کیوں؟ فرمایا بس کچھ نہیں عائشہ، ذرا خدیجہ کی یاد آ گئی تھی۔ انسانی نقطۂ نظر سے، انسانی کہہ رہا ہوں، انسانی نقطۂ نظر سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو اتنی اچھی بیویاں عطا کی ہیں، آپ اس بوڑھی خدیجہ کو یاد کر کے روتے ہیں؟ یہ انسانی نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، میں خدیجہ کی وفاؤں کو نہیں بھول سکتا کہ وہ میرے دکھوں کی رفیقہ ہے۔ جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی خدیجہ نے اس وقت میرے موقف کا اقرار کیا۔ جب ہر طرف سے ظلم و جفا کی آندھیاں چل رہی تھیں خدیجہ نے اس وقت صبر و وفا کا معیار قائم کیا۔ نعرہ تکبیر، عائشہ صدیقہ تاجت ختم نبوت، میں تکبیر۔ اگر آپ نعروں کے بجائے توجہ کریں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ خدیجہ کی وفائیں میں نہیں بھول سکتا کہ وہ میری دکھوں کی رفیقہ ہے۔ شعب بنو ہاشم میں نظر بندی کے ایام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ ہیں، 3 سال کا عرصہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا مسلسل فاقہ کشی کی وجہ سے چہرہ زرد ہو چکا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ انتہائی تاثر کی کیفیت میں بیٹھ کر فرمانے لگے خدیجہ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو بھی یہ دن دیکھنے پڑے، آپ تو ہیرے اور جواہرات سے کھیلتی تھی، آپ کی تجارت کا شہرہ تو عالمگیر ہے، میری وجہ سے آپ کو بھی یہ دن دیکھنے پڑے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا نہ افسوس زمانے کے گرفتار نہ چھو، محبوب کے ہاتھوں میں آ گیا نا کوئی پرندہ تو رو رہا تھا، کسی نے کہا شاید پکڑا گیا اس لیے رو رہا ہے، اس نے کہا نہیں میں اس زمانے پہ رو رہا ہوں کہ ان ہاتھوں سے دور کیوں رہا۔ نالا از مرغ رہائی نہ کند مرغ، نالا از بہر رہائی نہ کند مرغ اسیر، خرد افسوس زمانے کے گرفتار نہ چھو۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جو رفاقت منتخب فرمائی سیدہ زینب، اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عام روایت یہ ہے کہ 9 یا 10 سال کی تھی جب رسول اللہ کے گھر آئے، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائی تو 17 سال کی تھی۔ یورپ نے اعتراض کیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے 9 سالہ لڑکی کو بیوی بنا لیا، ان کو تو فطرت نے جواب دے دیا، اتنا اچھا جواب دیا کہ حلیہ صحیح کر دیا، اور وہ ایسا جواب ہے کہ میں یہاں اظہار بھی نہیں کر سکتا، میری مجبوریاں دیکھیے، اس معاملے میں بہت کمزور آدمی ہوں۔ فطرت نے انہیں ایسا جواب دیا کہ میری شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی، اگرچہ حلقہ احباب میں بیٹھا ہوں، کہ میں اس کا اظہار کر سکوں کہ وہ کیسا جواب ہے۔ ان کو تو جواب مل چکا ہے فریڈم آف سیکس کے ذریعے، لیکن اگر میں اس نقطۂ نظر کو سب کر لوں، میں
اس نقطہ نظر کو اگر تسلیم کر لوں جیسے میرے بعض اکابر نے کیا تو اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے. روح جھوم اٹھتی ہے اس پہ جتنا غور کیا جائے، جتنا گہرائی میں چلا جائے انسان، روح جھوم اٹھتی ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں میں سے یہ انفرادیت صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوئی کہ وہ باقرہ کی حیثیت سے نبی کے گھر آئیں. باقی تمام گھر والیاں بیوہ یا مطلقہ باقرہ کی حیثیت سے صرف بنت صدیق اکبر، صرف عائشہ بنت صدیق اکبر ہی نبی کے گھر آئی ہیں، جن کا پہلا شوہر محمد عربی ہے، پہلا اور آخری شوہر محمد عربی ہے. تو جو خاتون باقرہ کی حیثیت سے نبی کے گھر آ رہی تھی، اللہ نے چاہا کہ وہ بالغ بھی نبی کے گھر میں ہو تاکہ اس کے بلوغ کی نظر، تاکہ اس کے بلوغ کی نظر اٹھے تو رسول کے جمال جہاں آرا کے سوا کچھ نہ دیکھے. سب کی بیٹیاں بالغ ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں سب کی بالغ ہوا کرتی ہیں، لیکن بیٹیاں جب بالغ ہوتی ہیں تو باپ کو دیکھتی ہیں، بھائیوں کو دیکھتی ہیں. شرعی پردہ نہ ہو لیکن مہذب گھرانہ ہو تو اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو دیکھتی ہیں. لیکن ابو بکر کی بیٹی کا مقدر دیکھیے کہ یہ جب بالغ ہوئی اس نے نظر اٹھا کے دیکھا تو محمد عربی کا جمال جہاں آرا سامنے پایا. اس کے بلوغ کی پہلی نظر میں رسول کا حسن دیکھا. میرے عزیز دوستوں، اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حلقہ ازواج میں بیٹھ کر کبھی کبھی تبصرہ کیا کرتی تھیں اپنی خوش قسمتی پر. فخر نہ کہوں نا، تبصرہ تو کہہ سکتا ہوں. یہ جو طالب علم ہوتے ہیں نا، ہمارے طالب علم، ان کی نکتہ چینی سے میں اکثر پناہ مانگا کرتا. ایک جگہ یہ الفاظ مجھ سے نکلے تھے کہ فخر کیا کرتی تھی، تو ایک طالب علم نے مجھے لکھا کہ فخر تو نہیں کیا کرتے اللہ والے، شکر کیا کرتے ہیں. تو میں نے اس کو شکریہ کا خط لکھا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری اصلاح کر دی. تبصرہ کیا کرتی تھی اپنی خوش قسمتی پر کہ اللہ نے میری کتاب زندگی میں یہ ابواب ترتیب دیے ہیں کہ میں رسول کے گھر میں باقرہ کی حیثیت سے آئی. میری پہلی اور آخری نسبت محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کے آئینے میں نقشہ کچھ یوں ہے کہ فرماتی ہے میں اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ مجھے بلایا گیا، میری مانگ میں سندور بھرا گیا. یہ اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ اس بچی کی نسبت ہو رہی ہے، جسے آپ منگنی کہتے ہیں یا انگیجمنٹ کہتے ہیں انگلش میں. جب بچی کی مانگ میں سندور بھر دیا جاتا تھا تو وہ اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ اس کی نسبت ہو رہی ہے. فرماتی ہے میں کھیل رہی تھی اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ کہ مجھے بلایا گیا، کچھ عورتیں گھر میں جمع تھیں، میری مانگ میں سندور بھرا گیا. میں سوچ رہی تھی کس سے نسبت ہو رہی ہے. عموماً ایسے حالات میں بھنک پڑ جایا کرتی ہے کانوں میں، لیکن یہ نسبت کس سے ہو رہی ہے؟ تو کسی نے میرے کان میں یہ رس گھول دیا. فرماتی ہیں کسی نے میری سماعت میں یہ جملہ انڈیل دیا کہ ایسا آج سے تو کائنات کے سب سے بڑے انسان کی آبرو بن گئی ہے، آج سے تو اللہ کے محبوب کی آبرو بن گئی ہے، آج تو اس کی ہو گئی ہے، تیری نسبت اس سے قائم ہو گئی ہے کہ جس کے چادر کے تاروں کی عزت پہ اللہ کے فرشتے قربان جائیں
ان کا تقدس قربان جائے. فرماتی ہے میری کتاب زندگی کا ایک باب یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باقرہ کی حیثیت سے آئی. اللہ نے اپنے رسول کو رویا صادقہ میں میرا چہرہ دکھایا. فرمایا محمد اب میں تیرے لیے یہ رفاقت منتخب کر رہا. فرماتی تھی میری نسبت کا فیصلہ عرش بری پہ ہوا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا نا عائشہ و خدیجہ میں کیا فرق ہے، تو فرماتے تھے جب خدیجہ کا نکاح ہوا تو لوگوں نے کہا خدیجہ محمد بن عبداللہ سے بیاہی گئی. جب عائشہ کا نکاح ہوا تو دنیا نے کہا عائشہ محمد الرسول اللہ کی بیوی بن گئی. فرماتی ہیں میری نسبت کا فیصلہ عرش بری پہ ہوا اور میرے بستر پر قرآن کی باران رحمت ہوئی. حق تعالی کی طرف سے مجھے سلام آئے. روح الامین کو میں نے اپنی ان نگاہوں سے دیکھا. میرا حجرہ رسول اللہ کی دائمی آرام گاہ بن گیا. جہاں آج رحمت عالم آرام فرما رہے ہیں یہ حجرہ ایسا ہی تو ہے رضی اللہ تعالی عنہا. میرا حجرہ رحمت عالم کی دائمی آرام گاہ بن گیا. اور منافقین نے جب مجھ پر الزام لگایا تو میرے کیس میں رب العالمین وکیل صفائی ہوئے. اگر میرا حافظہ ٹھوکر نہیں کھا رہا تو غالباً وہ 68 تھا، 1968 تھا اور قلعہ قاسم باغ میں جلسہ تھا. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ صدارت فرما رہے تھے اور ایک حسن اتفاق کہ یہی موضوع تھا. اب وہ لمحے کہاں سے لاؤں، وہ سامعین کہاں سے لاؤں، وہ جذب کہاں سے لاؤں، وہ مستی کہاں سے لاؤں؟ وہ تو ماضی مرحوم کی باتیں ہیں نا. فرماتی میرے کیس میں اللہ میرا وکیل صفائی بنا. دیکھیے عظیم بننے کے لیے مظلوم ہونا ضروری ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. میرے نزدیک وہ عظیم ہی نہیں جو مظلوم نہیں. عظمت اتنی جلدی نہیں ملا کرتی. معلوم ہے یوسف کنعانی کو تخت مصر تک پہنچنے کے لیے کن مرحلوں سے گزرنا پڑا. معلوم ہے جوانی میں قدم رکھا تو بھائیوں کے حسد اور رقابت کا نشانہ بنے، کنویں میں ڈالے گئے، سازشوں میں گرے. عزیز مصر کے بیگم کے سجل اور مکر کے جال میں الجھے اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد بے داغ نکلے کہ ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے. جب ان آزمائشوں سے گزرے تو کندن بن کر نکلے. سونے کو سونا ثابت ہونے کے لیے پھٹی سے گزرنا پڑتا ہے. میں تو سمجھا تھا نا کہ یہ جو سونے کی کان ہوتی ہے شاید بنا بنایا سونے کی جڑیاں پڑی ہوتی ہیں زمین سے جا کے نکال لیتے ہیں. وہ تو جا کے ہم نے جب وہ جو گولڈن مائنز ہیں ان کو جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تو عام مٹی میں چھوٹے چھوٹے ذرے پنہا ہوتے ہیں. جیسے ریت میں بعض ذرے چمکتے ہیں اسی طرح مٹی میں بھی وہ ذرے چمکتے ہیں. پھر وہ مٹی جمع ہوتی ہے، پھر وہ مختلف
مراحل سے گزرتی ہے اور کئی شونوں سے گزرنے کے بعد، کئی حدتوں اور گرمیوں سے گزرنے کے بعد وہ جا کے سونا ثابت ہوتا ہے۔ سونے کو سونا ثابت ہونے کے لیے بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ عظمت کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے مظلوم بننا پڑے گا۔ اب سید عائشہ کو دیکھو، عظیم اتنی ہے کہ قرآن ناطق ہے اس کے دفاع میں، عظیم اتنی ہے کہ قرآن ناطق ہے اس کے دفاع میں، عدالت کے کٹہرے میں سیدہ عائشہ کا دفاع کرنے کے لیے قرآن پورے جاہ و جلال سے بول رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، عائشہ، عائشہ، نعرہ تکبیر۔ قرآن اپنی فصاحتوں، اپنی بلاغتوں کو جمع کر کے جاہ و جلال کے ساتھ اس عفیفہ کا دفاع کر رہا ہے۔ عظیم اتنی ہے، عظیم اتنی ہے کہ اس کے دفاع میں دلائل پیش کرنے کے لیے روح الامین کانپتا، فرق احساس میں لرزتا ہوا آتا ہے۔ اور مظلوم اتنی ہے کہ مدینہ کے لفنگے، مدینہ کے دو دو ٹکے کے اچکے، دل کے روگی، دل کے بیمار گلیوں، چوراہوں اور چوکوں پہ کھڑے ہو کر بد زبانی کا نشانہ بنا رہے ہیں اسے۔ منافق بہت گہری جنس ہے، بہت گہری بیماری ہے نفاق۔ اللہ محفوظ رکھے قوموں کو اس بیماری سے، اللہ محفوظ رکھے گھروں کو اس بیماری سے، اللہ محفوظ رکھے جماعتوں کو اس بیماری سے۔ جہاں نفاق آئے وہ سفینہ کبھی کنارے نہیں لگ سکتا۔ الزام تو لگا حضرت موسیٰ پر بھی، الزام تو لگا حضرت یوسف پر بھی، لیکن جب موسیٰ پہ الزام لگا تو اللہ نے ایک عورت کے ذریعے سیدنا موسیٰ کی صفائی دی۔ جب یوسف پر الزام لگا تو اللہ نے عزیز مصر کے گھر سے ایک بچے کو وکیل صفائی بنایا۔ میں چاہتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں اس سلسلے میں آپ سے تفصیلی گفتگو کروں۔ آج نہیں، ماشاءاللہ یہ مت ہوگا کہ آج ہی، اگر زندہ رہا تو اس سلسلے میں گفتگو کے لیے کئی نشستیں چاہیے۔ میں نے کی ہے، فرانس میں 4 راتیں لگائی تھیں، ساؤتھ افریقہ میں 3 راتیں لگائی تھی، لیکن وہ لوگ بھی تو ان کے اخلاص کا بھی تو اندازہ فرمائی۔ مولانا پہلے دن اگر 5000 کی حاضری تھی تو دوسرے دن 15000 تھے، اور آخری رات تو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہاں تک ہے۔ چارٹر تیارے کر کے آئے وہ، 800 میل کا فاصلہ کر کے وہ پہنچے۔ اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ آپ سے۔ سیدنا یوسف علی قائدنا علیہ التسلیم پر جب الزام لگا تو عزیز مصر کے گھر سے ایک لڑکے کو اللہ نے وکیل صفائی بنایا، وشاہدہ شاہد من اہلہا۔ اور جب سیدہ مریم پر الزام لگا تو عیسیٰ علیہ السلام بولے۔ میں نے ایک جگہ اتفاق سے میرے سامعین اور سامعات میں عیسائی بھی، مرد عورتیں بچے تھے، انہوں نے
نے اجازت لی ہمارے منتظمین سے کہ کچھ عیسائی بچے جو ہیں وہ پریئر کرنا چاہتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا کریں؟ انہوں نے انگلش میں آ کر پتہ نہیں کیا کہا۔ اب میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہیں عیسیٰ مریم علیہ السلام سے محبت ہے اور عقیدت ہے تو میں ثابت کروں گا کہ عیسیٰ مریم سے جتنی مسلمان عقیدت رکھتا ہے تم نہیں رکھتے ہو۔ تمہاری عقیدت کا تو یہ حال ہے نا جی کہ ان کے مجسمے بنا کر تم نے چرچ پہ لگا دیے یا قبروں پہ سجا دیے، اور مسلمان کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ اس کی مذہبی کتاب قرآن کریم 1400 سال سے فکر و نظر کے چوراہے پر ان معصوم کرداروں کا دفاع کرتا آ رہا ہے۔ اللہ نے بڑے پیار سے اپنے محبوب کو دعوت فکر دی۔ خطاب تو براہ راست رحمت عالم سے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پوری انسانیت سے خطاب ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہ جو وذکر ہے نا، اذکر بظاہر مخاطب واحد ہے، بظاہر مخاطب واحد ہے، لیکن اس کے مفہوم میں پوری انسانیت۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے اولاد آدم، قرآن کریم کے بیداغ آئینے میں مریم کے کردار کا مطالعہ کیجیے نا۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب وہ اپنے مسکن کے شرقی کونے کی طرف گئیں، فاتخذت من دونهم حجابا، اور تنہا ہوئی، فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اس کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا، یعنی روح الامین۔ دیکھیے روحنا، اگر آپ یوں بولتے تو میں آپ کا منہ چوم لیتا۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے بھیجا اس کے پاس روح الامین، لیکن وہ بشر تھی اور روح الامین نوری تھا، نوری بشر کے پاس آیا، اجنبیت ہو سکتی تھی، حتی تعالیٰ نے فرمایا فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے مریم کی اجنبیت دور کرنے کے لیے انہیں بصری لباس میں بھیجا۔ اور میں کہا کرتا ہوں ملتان والوں، قرآن کریم کی دیانت دیکھیے، جب بھی کوئی نوری لباس بشر میں ملبوس ہوتا ہے قرآن کریم اسے چھپاتا نہیں، بتا دیا کہ ہے تو نوری، لیکن لباس بشر میں آیا ہے فتمثل لها بشرا سویا، گویا اصلی بشر نہیں ہے، یہ نقلی بشر ہے، لباس بشر میں نوری ہے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سفر میں جگہ جگہ اعلان کیا، قرآن کی مختلف منزلوں میں متعدد مقام پر اعلان فرمایا، مجھے پہچانو، میرے معاملے میں دھوکہ نہ کھانا، میں نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر ہوں۔
نقلی بصر تھا تو نوری لیکن لباس بصر میں آیا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نقلی بصر نہیں اصلی بصر ہوں. فتمثل لها بصرا سويا. سیدہ مریم نے اپنے سامنے ایک اجنبی کو بصر کو دیکھا. وہ پاک باز خاتون، وہ پاک باز بچی شدت احساس میں فرماتی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں اگر تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو مجھ سے دور ہو جا. دیکھو نا ایک آزمائش کا مرحلہ آیا تو جناب مریم نے کسے یاد کیا؟ انسان بڑا اچھا لگتا ہے جب مشکل کے وقت اللہ کو پکارے کہ مشکلات و مصائب میں کام آنا اس کے سوا کسی کی پہچان نہیں، بس اسی کی پہچان ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. جب لامتناہی سمندر کے تلاطم میں سفینے گھر جاتے ہیں اور تمہیں کنارہ نظر نہیں آتا، جب ساری دنیا سے دور ہو جاتے ہو تو تمہارے قریب کون ہوتا ہے؟ فرمائی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اللہ مجھے تیرے شر سے بچائے. روح الامین سمجھ گئے کہ مریم گھبرا گئی. فرمایا انا رسول ربک. تو گھبرا رہی ہے؟ انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، مجھے تو تیرے رب نے بھیجا ہے. میں تو تجھے بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں، بیٹے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں. مریم کی حیرت تو دوہری ہو گئی کہ روز یہ عجیب بات کہتے ہو. ایک تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم میرے رب کے فرستادہ ہو، اور دوسری بات وہ کہتے ہو جو ماننے کے قابل ہی نہیں. بیٹا کہاں سے؟ میری شادی نہیں ہوئی. انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. میں کوئی بد کردار تو نہیں. یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ بیٹا کہاں سے؟ روح الامین نے فرمایا کذالک قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. یہ اس کا فیصلہ ہے. آدم کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، پھر حوا کو اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا. اب اس نے چاہا کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرے، تو اس کی تخلیق کا شاہکار تیری کوکھ سے جنم لینے والا ہے. تو تاریخ انسانی میں یادگار بننے والی ہے. مریم گھبراتی کیوں ہے؟ اور پھر یہاں گھبراہٹ کا ہے کہ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا.
یہ بات تو ہو چکی، چلنے والی ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے فحملت فانتبذت به مکانا قصیا۔ سیدہ مریم نے آثار محسوس کیے حمل کے تو اور تنہائی میں چلی گئیں، ایک سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ لگ کے جا بیٹھی۔ فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہیں اور ہارے ہوئے جرنیل کی طرح آنکھیں برس رہی ہیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ عرض گزار ہوتی ہے میرے رب تیرا فیصلہ ہے، کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن کس کس کو مطمئن کروں گی؟ نخلتی تساقط علیک رطبا جنیا۔ گھبرانے کی بات نہیں، جس نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ تیری آبرو کی حفاظت بھی کرے گا، وہ تیرا دفاع بھی کرے گا، وہ تیرا ڈیفنس بھی کرے گا۔ ویرانے میں بیٹھی ہونا، زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے تو یہ چشمہ جاری ہے، یہ سوکھی کھجور کھڑی ہے نا جس سے تکیے لگا کے بیٹھی ہو، اسی کو ہلاؤ۔ تساقط علیک رطبا جنیا۔ سوکھی کھجور سے سوکھی کھجوریں گرتی تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی نا، لیکن قرآن کہتا ہے تو ذرا اسے ہلا، یہ سوکھی کھجور تیرے لیے ترو تازہ فروٹ پیش کرے گی۔ تو اسی سے سمجھ لے جو سوکھی کھجور سے تازہ پھل دینے پہ قادر ہے وہ تیری آبرو کی حفاظت کرنے پہ بھی قادر ہے۔ تیرے پاس کوئی دلیل نہیں تو نہ ہو، تیرے پاس اپنے دفاع میں پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تو نہ ہو، میں تو موجود ہوں نا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ کھجورے تناول کر، پانی آب شیرین نوش فرما، اور اپنے نومولود کی جبین اطہر سے حسن نبوت کی جھلک دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب کوئی انسان آ جائے، جب کوئی قوم میں سے فرد آ جائے تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے، میں تیرے سکوت میں فصاحت رکھوں گا۔ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ صاف کہہ دینا کہ میں روزے دار ہوں، اور اس وقت روزے دار کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، جس طرح کھانے سے رکتا، پینے سے رکتا، بولنے سے بھی اسے رکنا پڑتا تھا۔ تو کہہ دینا کہ میں روزے دار ہوں۔ اب آمنا سامنا ہو گیا قوم کا۔ قرآن کہتا ہے فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچہ اٹھا کے لائی ہے مریم۔ قوم نے دیکھا کنواری مریم کی گود میں بچہ ہے۔ قالوا یا مریم
قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. قوم کہنے لگی یا مریم، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ نرم سے نرم ترجمہ کر رہا ہوں. لقد جئت شیئا فریا، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی بہن، اللہ بھائیوں کی بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کرے، ورنہ اگر بہن کی چادر پہ کوئی دھبا آ جائے تو بھائی منہ دکھانے کے نہیں رہتے نا. قوم نے جب اس سلسلے میں زبان کھولی تو یہی کہا، ہارون کی بہن تو ایسے پاک باز بھائی کی بہن ہے کہ ہم اس کے کردار کی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امک بغیا. تیرا تو باپ بھی نیک نام، تیری تو ماں بھی نیک نام. یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ. سیدہ مریم نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، میرا سر نہ کھاؤ، اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قوم نے کہا تو بولنے والی ہے، بولتی نہیں، اس کی طرف اشارہ کیوں کرتی ہو؟ بچنا چاہتی ہو نا، ہمیں بچے کی طرف متوجہ کرتی ہو، ہم تو تجھ سے ہی پوچھیں گے. بھلا بچے بھی کبھی بولتے ہیں ایسے معاملات میں. رب العالمین نے فرمایا پیارے عیسیٰ، اگرچہ اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، صرف رویا کرتے ہیں، اس عمر میں بچے بولا نہیں کرتے، صرف رویا کرتے ہیں، لیکن آج تجھے بولنا ہے تو ایسا بول کہ تیرے بول تاریخ کے بول بن جائیں. جناب عیسیٰ نے نعرہ لگایا انی عبد اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ نے جب یہ نعرہ لگایا انی عبد اللہ تو شہادت کی انگلی اٹھائی. یہ خطابت ہے. اف یو ڈونٹ فیل آئی ایم ویری سوری، مجھے آپ معاف کریں گے. حضرات طالبان علم و حکمت، مسافران علم و معرفت، خطابت عبد المجید ندیم شاہ صاحب کے اچھلنے کودنے کا نام نہیں، خطابت طے شدہ ڈائلاگ بولنے کا نام نہیں، خطابت دلائل و براہین کی اس شیرینی کا نام ہے جو کانوں سے گزر کر دلوں کی گہرائی میں اترتی چلی جائے شبنم کے ٹھنڈے قطروں کی طرح. انگوٹھ پہ شہادت اٹھائی بس اتنی سی. یہ اور مصنون خطابت کیا ہے میرے آقا کی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی صحابہ فرماتے ہیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی اتنی نہیں اٹھی، بس اتنی اٹھی بس. اور عبد المجید ندیم شاہ صاحب بہت پہلوان نہ بناتے اس گل نہیں بنتی نا جی. حدیث میں ہے شہادت کی انگلی اتنی اٹھی. کتنا دل نشین انداز ہے، کتنا آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا اور دل کو مطمئن کرنے والا انداز ہے.
قال انی اعبد اللہ، میری ماں کے کردار پہ شبہ کرنے والوں، میں مشکوک النسل نہیں، میں تو اس کا بندہ ہوں، ابدیت کا برہان ہوں، بے داغ ابدیت کا نشان ہوں، آتانی الکتاب، تعویذ گنڈے بیچنے کے لیے نہیں آیا، کتاب کی قوت لایا ہوں، تعویذ فروشی کی دکان نہیں کھولوں گا، لمبی لمبی زلفوں کی آڑ میں، رنگ برنگی چادروں کی آڑ میں کا چکر نہیں چلاؤں گا، آتانی الکتاب، میں کتاب کی قوت لایا ہوں، ہر فرعون کا حلیہ درست کر دوں گا کتاب کی قوت سے، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے اور برکتیں میرے ساتھ ساتھ چلے گی، اینما کنت، ذرا ترجمہ کیجیے نا، میں جہاں بھی ہوں گا، تمام انبیاء کی سیرتوں کا مطالعہ کیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا یہ جملہ کسی نے نہیں کہا اینما کنتو، صرف عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اینما کنتو، کیونکہ ان کی زندگی کا کچھ حصہ فرش زمین سے تعلق رکھتا ہے اور ان کی زندگی کا کچھ حصہ آسمانوں سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے فرمایا اینما کنتو، میں جب تک فرش زمین پہ ہوں گا تو برکتیں ساتھ ساتھ چلیں گی، اور جب آسمان پہ اٹھایا جاؤں گا تو بھی برکتوں والا ہوں گا۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے بڑے صغیر کا جلیل القدر کردار ہے، علم اور روحانیت کا بادشاہ۔ ایک پادری آیا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگا مولانا ایک آدمی کو منزل تک پہنچنا ہے، آپ یوں سمجھیے کبیر والا جانا، وہ گھنٹہ گھر سے چلا رشید آباد آیا تو راستہ اسے بھول گیا، اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے سائے میں دو آدمی بیٹھے ہیں، ایک سویا ہوا ہے ایک بیٹھا ہوا ہے، تو مسافر کو راستہ بیٹھنے والے سے پوچھنا چاہیے یا سونے والے سے پوچھنا چاہیے؟ ہاں، اللہ آپ کو خوش رکھے، مجھے آپ سے یہی تو ٹھہریے نا، آپ ٹھہریے، حالانکہ میں نے آپ سے آنسر نہیں مانگا، جواب نہیں مانگا تھا، یہ میں تو اظہار واقعہ۔ اس نے کہا کہ دو آدمی وہاں سائے میں ہیں درخت کے، ایک سو رہا ہے ایک بیٹھا ہوا ہے، تو مسافر کو راستہ کس سے پوچھنا چاہیے، جاگنے والے سے یا سونے والے سے؟ شاہ جی سمجھ گئے، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ کہنا یہ چاہتا ہے، آپ کی طرح کا جذباتی آدمی یہی کہہ دے گا نا کہ جو بیٹھا ہے اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، تو پھر وہ کہتا کہ تمہارا پیغمبر روضہ انور میں سو رہا ہے اور تمہارے عقیدے کے مطابق ہمارا نبی عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے، تو پھر عیسائی بننا چاہیے، رہنمائی عیسیٰ علیہ السلام سے لینی چاہیے۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے آپ کی طرح جلدی جواب نہیں دیا، فرمایا اب یہ جو مسافر ہے نا، اگر اسے اور کوئی راستہ بتانے والا نہیں تو پھر اسے بھی بیٹھنے والے کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے، اگلا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بیٹھنے والا بھی سونے والے کے اشارے کے انتظار میں ہی تو بیٹھا ہے، اگر اس نے آگے چلنا ہوتا تو چل جا چکا ہوتا، یہ جو بیٹھا ہے یہ بھی اسی کا پابند بیٹھا ہے، تو جس کا وہ پابند ہے مسافر کو بھی اسی کا پابند ہونا چاہیے۔ اینما کنت،
میں جہاں بھی ہوں برکتیں میرے ساتھ ساتھ ہیں. پھر یہ ایک مستقل موضوع ہے. میں معافی چاہتا ہوں آپ کا میں نے بہت سے وقت لے لیا. گھڑی دیکھ لوں. جی ہاں یہ سامعین جو ہیں ان کے حقوق کی حدود اربع مجھے معلوم ہے. ایک سامع صاحب بیٹھتے ہیں پچھلے 25 سال سے وہ یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جی ہمارے حقوق پورے نہیں ہوتے. 25 سال سے. اب اگر کوئی شخص اتنا حریص ہو کہ سیر ہی نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ یہ مریم عیسیٰ تھی. میرے عزیز دوستوں مریم اسلام کی کہانی قرآن کی زبانی. بنو المصطلق کے غزوہ سے واپسی ہوئی. ابن ابی لعنت اللہ تعالی علیہ شاہ جی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ اللہ بخاری فرماتے تھے یا ابو بکر بنو یا ابو جہل بنو، ابن ابی نہ بنو. دشمنی کرنی ہے تو ابو جہل سے سیکھو، دوستی نبھانی ہے تو ابو بکر سے سیکھو. ابن ابی خدا کسی کو نہ بنائے. دیکھو نا جی یا مرد بنو یا عورت بنو، تیسری جنس تو نہیں بننی چاہیے نا. یہ منافق جو ہے یہ تیسری جنس سے کم بات. یہ موقع کی تار میں تھے کہ بد زبانی کا کوئی عنوان میسر آئے تو ہم اپنے خود سے باطنی کا اظہار کریں. عفیفہ کائنات سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بنو المصطلق کے غزوہ سے واپسی ہوئی. منافقین نے میرے کردار کو چیلنج کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ گرانی، حزن و ملال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر گھر تشریف لائے. فرماتی ہیں میں نے معمول کے مطابق سلام عرض کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا. جس طرف اللہ کے رسول نے چہرہ پھیرا فرماتی ہے میں دوڑتی ہوئی اسی طرف گئی. میں نے پھر سلام عرض کیا. رحمت عالم نے چہرہ دوسری طرف کر لیا. فرماتی ہے میرے احساس پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی. رسول کے چہرے کا پھر جانا کوئی معمولی حادثہ تو نہیں ہے نا ملتان والوں. دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر. دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر. اور جسے دیکھا اسے دونوں جہاں دیکھا کیے. بلال جیسے سیاہ فام کو دیکھ لیا تو وہ حسینوں کا سردار نظر آیا، اور روشن چہرے والے ابو لہب سے نظریں پھیر لی تو جہنم کا ایندھن بن گئے. فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخت محزون ہیں، بے قرار ہیں، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو میں میکے چلی جاؤں. فرماتی ہیں میں نے یہ سوچا کہ ماں سے جا کے درد دل کہوں گی، ابو سے لپٹ کے رو لوں گی، ان سے معلوم کروں گی کہ کیا ہوا، میرا محبوب جو مجھ سے روٹھ گیا. فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، اور سکوت اس بات کی علامت تھی کہ ہاں اگر جانا چاہو تو والدین کے ہاں جا سکتی ہو. فرماتی ہیں میں والدین کے ہاں آئی. یہاں آئی تو منظر عجیب. باپ ابو بکر صدیق تلاوت قرآن میں مصروف ہیں اور بے ساختہ آنکھیں برس رہی ہیں. مجھے جرأت ہی نہ ہوئی کہ میں ان سے کچھ کہہ سکوں. ماں کی طرف دیکھا تو رو رو کے بے حال ہو چکی ہے. میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں. یہ تو ام مستہ کی زبانی پتہ چلا
کہ میرے کردار کو منافقین نے چیلنج کر دیا ہے اور گلی کوچوں میں میرے خلاف منافقین بد زبانی کرتے پھرتے ہیں. جی صدر محترم اور میرے عزیز مولانا، بد زبانی کرنے والے نئے نہیں ہیں. بد زبانی کرنے والے نئے نہیں ہیں. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سنگین حالات کا سامنا ہے، لیکن اگر آپ پلٹ کے دیکھیں، اپنے ماضی کے مختلف ادوار کی ورق گردانی کریں تاریخ کے اوراق میں، تو یہ جنس بہت پرانی ہے. گالی دینے والے نئے نہیں ہیں تو گالی سننے والے بھی نئے نہیں ہیں. میری تاریخ یہ ہے کہ ہم نے گالی کا جواب کبھی گالی سے نہیں دیا. اگر ہم نے گالی کا جواب گالی سے دیا تو میری پہچان ختم ہو جائے گی. میں اسی کیٹیگری میں جا کھڑا ہوں گا جس کیٹیگری میں میرا حریف کھڑا ہے. میری پہچان یہ ہے کہ وہ گالی دیتا ہے، میں صبر سے کام لیتا ہوں. ایک ہے میدان جہاد، وہاں حکم ہے فقتلوہم حیث وجدتموہم، اور ایک ہے میدان دعوت و تبلیغ، وہاں حکم ہے قولا لہ قولا لینا، چاہے آپ کا مخاطب فرعون ہی کیوں نہ ہو. فرعون سے بڑا شقی مادر گیتی کی کوکھ سے قیامت تک پیدا نہیں ہوگا، جس کو خود رب العالمین نے طغیان و کفر کا پیکر کرا دیا. لیکن اس کے سامنے بھی ہمیں تیزی اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. بدزبانی کا بازار گرم کر رکھا ہے منافقین نے. ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ایک بات کہتا چلا جاؤں. سیدہ عائشہ پر بدزبانی سب سے پہلے کس نے کی؟ پھر آپ نے ڈھیلا جواب اور میری دل آزاری کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر سب سے پہلے بدزبانی کس نے کی؟ منافقین نے. تو معلوم ہوا کہ عائشہ کا بغض نفاق کی پہچان ہے. سیدہ عائشہ کا بغض منافقت کی پہچان ہے. اگر کسی کو پرکھنا ہو کہ منافق کون ہے تو اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ سیدہ عائشہ سے عقیدت رکھتا ہے یا بغض رکھتا ہے. اگر عقیدت رکھتا ہے تو ابو بکر صدیق ہے، اور اگر بغض رکھتا ہے تو ابن ابی زندیق ہے. عائشہ کا بغض منافقت کی پہچان ٹھہرا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سلسلے میں جب تفصیلات معلوم ہوئی تو فرماتی ہیں بے ساختہ مجھے حرارت ہو گئی، بخار میں مبتلا ہو گئی، مسلح اٹھایا، گھر کے ایک کونے میں چلی جانے لگی. ماں نے پوچھا بیٹی کدھر؟ کہا ہائی کورٹ ناراض ہو گیا ہے، ذرا سپریم کورٹ میں رٹ کرنے جا رہی ہوں. اور گوسہ تنہائی میں جا کر مسلح پہ سر بسجود ہوئی. فرمایا اے بے نواؤں کے مولا، اے مظلوموں کے وارث، اے بے سر و سامانوں کے والی، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی سننے والے معبود، تو نے موسیٰ کی بھی صفائی کی، تو نے یوسف کی برات کا بھی اہتمام کیا، تو نے مریم کی تطہیر کا بھی اعلان کیا، تو آج تیرے محبوب کی عائشہ بھی اشک بار آئی ہے. اس وقت تک تیرے حضور سے سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک میری برات کا بھی اعلان نہیں کرے گا.
کوئی اور جانے یا نہ جانے، لیکن تو میرے کردار کو بھی جانتا ہے، میری گفتار کو بھی جانتا ہے، میرے افکار کو بھی، میں کیا کرتی ہوں، کیا بولتی ہوں، کیا سوچتی ہوں، تو سب جانتا ہے میرے معبود۔ اگر میں مجرم ہوں تو سزا منظور، اگر بے گناہ ہوں، اگر بے خطا ہوں تو تیرے حضور عرض گزار ہوں کہ میری بے گناہی کا اعلان بھی ہونا چاہیے۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اجلاس بلائے، فرمایا تم نے سنا ابن ابی اور اس کی پارٹی جو کچھ کہہ رہی ہے، تم نے سنا؟ حدیث میں صحابہ کرام کی کیفیت یہ ملتی ہے کہ سسکیاں تھیں، آہیں تھیں، اور اکثر سر بگریباں رو رہے تھے، کسی میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سلسلے میں تمہاری رائے کیا ہے، کیا مشورہ ہے تمہارا؟ ہر طرف سناٹا ہے اور خاموشی ہے، کسی میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں۔ تو ایک آواز آئی، اللہ کے رسول، نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں، آپ زیادہ کبیدہ کھاتے رہیں تو عائشہ کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ اس آواز کے آتے ہی عدل و جلالت کا بادشاہ، غیرت اسلامی کا مرکہ فاروق اعظم تلوار کو نیام سے نکال کر کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے محبوب یہ بات تو بالکل آخری ہے، یہ فیصلہ بالکل آخری ہے، پہلے آپ یہ بتائیے کہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر بھیجنے والا کون ہے، تاکہ ہم اس سے پوچھیں تو صحیح کہ تو نے کس کے لیے کون سا رشتہ منتخب کیا۔ رسول کی انگلی آسمان کی طرف اٹھ گئی کہ انتخاب تو اس کا ہے۔ یہ خاموش مگر پرجوش اشارہ تھا جس کے رد عمل میں فاروق اعظم نے تلوار فضا میں لہرائی اور عرض کیا اللہ کے رسول، عائشہ پر بدزبانی کرنے والے منافقین کو میری تلوار کے حوالے کیجیے، ان سے یہ نمٹ سکتی ہے۔ عائشہ کو آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار اسی ذات کو ہے جس نے سوچ سمجھ کر عائشہ کو آپ کے گھر بھیجا تھا، آپ اس کے فیصلے کا انتظار فرمائیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فاروق اعظم کے ان جملوں پر رحمت عالم کا اونچا دل ایسا شگفتہ ہوا کہ چہرہ انور فرت مسرت میں تمتما اٹھا۔ یہ چاند اتنا روشن نہیں جتنے رحمت عالم کا چہرہ چمک اٹھا۔ فرمایا ابن خطاب، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے تو میرے دل و نگاہ کی ساری گرانیاں دور کر دی، بس جاؤ کہ میں بھی اس کے فیصلے کا انتظار کرتا ہوں، تم بھی اس کے فیصلے کی انتظار کرو، اور ہاں ذرا اس غمزدہ گھرانے کو جا کے بھی تسلی دے دوں، ابو بکر کے گھرانے کو بھی تسلی دے دوں کہ وہ بھی اس کے فیصلے کا انتظار کریں۔ یہاں سے اٹھ کے اللہ کا محبوب خانوادہ صدیقی میں آیا۔ ابو بکر تیری قسمت کا کون مقابلہ کرے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ رسول کے قدموں میں اور اللہ کا رسول تیرے دروازے پر، کبھی ہجرت کا پیغام لے کے آتا ہے، کبھی تیری بیٹی کی عفت کا پیغام لے کے آتا ہے۔ دستک ہوئی،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ دروازہ کھولتی ہے تو اپنے دروازے پر آسمان ہدایت کے سراج منیر کو چمکتا ہوا پاتی ہے. دروازہ کھلتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کہاں ہے؟ غمزدہ ماں کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. بے ساختہ رو دی اور کہ اللہ کے محبوب میری بیٹی تو آنسو میں ڈوب چکی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے, فرمانے لگے بنت صدیق آج اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو سننے کے لیے آیا ہوں. فرماتی ہیں اشکو بسی و حزنی الی اللہ. یہ وہ جملہ ہے جو گم کردہ فرزند یعقوب کی زبان سے نکلا تھا. فرماتی ہیں فرتے غم میں میرے ذہن سے یعقوب کا نام ہی چلا گیا. میں نے عرض کیا میرا حال تو آج ہوئی ہے جو ابو یوسف کا تھا. اگر اپنی صفائی میں کچھ کہوں بھی تو دنیا والوں نے کب ماننا ہے. اشکو بسی و حزنی الی اللہ. میں نے اپنا غم کا فسانہ دلوں کے بھید جاننے والے کو سنا دیا. اس کے سوا کسی سے کچھ نہیں کہنا چاہتی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی میں بھی اللہ کے فیصلے کا منتظر ہوں. تیرے بیٹے عمر نے بھی تیری مثل اللہ کی عدالت میں بھیج دی ہے. میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں اور یہی کہنے آیا ہوں کہ تم بھی اس کے فیصلے کی انتظار کرو. فرماتی ہیں میں نے سوچا معلوم نہیں وہ کب فیصلہ کرے. وہ کسی کا پابند تو نہیں, وہ کسی کا محتاج تو نہیں. وہ تو سال ہر سال اپنے یعقوب کو رلا دیتا ہے اور جب بتانے پہ آئے تو اتنا جلدی بتا دیتا ہے کہ حیران کر دیتا ہے. فرماتی ہے میں نے نظر اٹھائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر پہ پسینے کی وہ بوندیں چمکتی ہوئی دیکھی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھیں اور جس میں اطہر پہ وہ کپکپی طاری ہو گئی جو وحی کی کیفیت میں ہوا کرتی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ لی. یہ اس بات کی علامت تھی کہ کال مل گئی, رابطہ قائم ہو گیا. فرماتی ہیں میں بھی کانپتی ہوئی اٹھ بیٹھی, صاف میں بھی بیٹھی. کچھ دیر تک وحی کی کیفیت طاری رہی اللہ کے رسول پر. پھر رحمت عالم نے چادر اٹھائی. فرماتی میں نے تجسس کی نگاہوں سے رسول کا چہرہ پڑھا تو نگاہ اولی جب چہرہ انور پہ پڑی تو میرے ضمیر نے مجھے بشارت دی کہ عائشہ مبارک ہو کہ تیری شام غم ختم. اس لیے کہ چادر سے رسول کا چہرہ اس طرح باہر آیا جیسے گھنے بادلوں کی گھٹا سے چودھویں کا چاند نکل آتا ہے. حزن و غم نہیں, حزن و ملال نہیں, چہرے انور پہ راحت و مسرت کی تابانی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنت صدیق تجھے مبارک ہو. حضرت موسیٰ کے لیے ایک عورت وکیل بنی, سیدنا یوسف کے لیے لڑکا وکیل بنا, مریم کے لیے عیسیٰ وکیل بنے,
ابو بکر کی لخت جگر تیرا مقدر یہ ہے کہ تیرے کیس میں میرا رب وکیل صفائی بنا. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے. خدیجہ زینب عائشہ صفیہ ام حبیبہ جیسی پاک باز بیویوں کے لیے محمد معصوم جیسے شوہر، اور محمد معصوم جیسے شوہر کے لیے خدیجہ زینب عائشہ حفصہ صفیہ ام حبیبہ جیسی پاک باز اور بے داغ بیویاں. یہ ذرا اور پھر فیصلہ صادر فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون. میں اعلان کرتا ہوں کہ تیری آبرو کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے میرے پیغمبر. ماں بیٹھی ہے نا قریب، فرماتی ہے بیٹی شوہر کا شکریہ ادا کرو. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آج میرے جذبات کا عجیب عالم. میں نے ماں سے کہا ان کا شکریہ ادا کروں جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی. مجھے اسی کا شکر ادا کر لینے دے جس نے میرے آنسو اپنے دامن رحمت سے صاف کر لیے. پھر سجدے میں چلی گئی. ہاں کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، تو نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے. سیدہ پھر سجدے میں چلی گئی. عرض کیا میرے معبود وہ زبان کہاں سے لاؤں کہ تیرا شکر ادا کر سکوں. میری برات کا اعلان تو کر دیا تو نے، لیکن اتنی راتیں روئی ہوں، کچھ آنسو کا معاوضہ بھی تو ملنا چاہیے نا. فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم. جب معاوضے کی بات آئی تو ارشاد ہوا صرف تجھے نہیں، تیرے اس دکھ میں جتنی آنکھیں بھی اشکبار ہوئی یا قیامت تک ہوں گی. علماء مجھے اجازت دے، علماء مجھے اجازت دے اس کی. تیرے اس دکھ میں جتنی آنکھیں بھی اشکبار ہوئی یا قیامت تک ہوں گی، لہم مغفرۃ ورزق کریم. میں نے ان سب کے لیے مغفرت اور رزق کریم کا دسترخوان بچھا رکھا ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں اور جب تک زندہ ہوں کہتا رہوں گا کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی. تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی. یہ نطق فطرت کیا ہے؟ قرآن کریم کلام فطرت ہے نا. تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی. تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی. خدائے لم جزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا. مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا. رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا. فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا. فقط فرشی نہیں عرشی
کرتے ہیں ادب تیرا، اگر تیری سحر پرور ادا پر داغ آ جاتا، حاکم بدہن اگر تیری سحر پرور ادا پر داغ آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، غزوہ بدر میں جب اسلام کا علم بردار زخمی ہو کر گرا، پرچم بھی جنگ کی گہما گہمی میں کھو گیا، تو رضاکار رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے محبوب علم بردار بھی زخمی ہو گیا، پرچم بھی کہیں کھو گیا، اب پرچم بھی تجویز کیجئے، اسے بلند کرنے والے ہاتھوں کا بھی انتخاب کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے رحمت عالم خیمے میں تشریف لے گئے، کچھ دیر بعد باہر آئے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی چادر لے کر، سیدہ عائشہ کی اوڑھنی لے کر باہر آئے، فرمایا میرا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، فرمایا علی آج ایک تاریخ کا نیا باب ترتیب پا رہا ہے، بدر کے سینے پر رسول کھڑا ہے، عائشہ کے دوپٹے کو اسلام کے ناموس کا امین بناتا ہوں، اسے پرچم کی حیثیت سے بلند کرتا ہوں، اور تیرے ہاتھوں کا انتخاب کرتا ہوں کہ تو اپنے ہاتھوں سے یہ جھنڈا اٹھا، تاکہ دنیا پر ثابت ہو جائے کہ عائشہ و علی میں کوئی فرق نہیں، عائشہ جیسی ماں کوئی نہیں اور علی جیسا سعادت مند بیٹا کوئی نہیں۔ شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، اور اس کی وجہ کہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں۔ تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، معشیخین اٹھیں گے۔ شفاعت کی تیرے رحمت قدا پر ابتدا ہوگی، شفاعت کی تیرے عفت قدا سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں حج یہ کر رہا تھا عزیز دوستو، فرمایا کرتی تھی یہ بھی میری انفرادی سعادت ہے جس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے کیس میں میرا رب میرا وکیل صفائی بن گیا۔ ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، فضائل میں تو بولتا چلا جاؤں، صبح ہو جائے اس میں کوئی شک نہیں، ختم نہیں ہوگی یہ بات۔ ایک بات اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے جو ان کے ذہن میں اکثر کنفیوژن پیدا کرتی ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ سے حضرت علی سے کیوں ٹکرائی؟ اس کے لیے مجھے کھڑا ہونے دیجیے۔ میں اپنے عزیز طلباء سے بھی اپنے دلی
احساس کا اظہار کر رہا تھا کہ اس موضوع پر خاص محنت کی ضرورت ہے. ہوا یوں کہ 35 ہجری کو ذوالحجہ کی 18 تاریخ سن 35 ہجری کو خلافت راستہ کا تیسرا تاجدار مبشر بالجنہ جود و سخا شرم و حیا اور صبر و رضا کا پیکر حیائے نبوت کا عکس کامل حیائے نبوت کا عکس کامل محسن امت مسلمہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نما یہودی ایجنٹوں تحریک منافقت کے اجمی درندوں کے ہاتھوں سے 40 دن کا بھوکا پیاسا انتہائی مظلومیت کے عالم میں مسجد نبوی کے پڑوس میں حرم رسول میں ذبح کر دیا گیا. عثمان نے کوئی مزاحمت نہیں کی، مقابلہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے دوستوں کو بھی مزاحمت کی اجازت نہیں دی کہ میں حرم رسول کو انسان کے خون سے رنگین نہیں دیکھنا چاہتا. عثمان کا اس طرح مظلومیت کے ساتھ ذبح ہو جانا کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا دوستو. آج 1400 سال کے بعد ہم جب اس کیفیت کو سنتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں. جب یہ خبر مکہ میں پہنچی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذبح کر دیا گیا ہے تو آپ سمجھ گئی کہ اب اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے. مسلمانوں کے خلیفہ کو ذبح کر دینا کیا اس کا کوئی رد عمل نہیں ہونا؟ کوئی اہم آدمی مارا جائے رد عمل تو ہوتا ہے. عثمان جیسا اہم آدمی کہ جس کے قتل کی خبر سن کر رسول نے اپنی جان داؤ پہ لگانے کا اعلان کیا حدیبیہ کے محاذ پر، ان کی شہادت کی اطلاع سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بصیرت فراست سمجھ گئی کہ اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتلا دیا گیا کہ حضرت عثمان کے قتل کے جو مجرم ہیں ان منافقین نے اپنے بچاؤ کے لیے حضرت علی کے ارد گرد پناہ لے لی. وہ حضرت علی کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں اور حضرت علی کو کہتے ہیں مولا اصل تو بس تو دے مولا اصل تو بس تو دے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نقطۂ نظر سے سیدھی مدینہ کو چل دی کہ میں اپنے بیٹے کو جا کر ان سے مشورہ بھی لوں اور اصلاح احوال کے لیے ان کا تعاون کروں تاکہ یہ چنگاری شعلہ نہ بننے پائے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب مزید امت مسلمہ شعلوں میں نہ گر جائے. اس نقطہ نظر سے
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ الرسول کی طرف رخ کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے بیٹے انہیں تنہا کیوں جانے دیں؟ ہزاروں، چونکہ حج کے موقع پر مسلمان مکہ میں جمع تھے، 10 ذوالحجہ کو حج ہوا، 18 کو یہ حادثہ ہو گیا تو امت وہاں جمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام اپنی مادر محترمہ کے ہم رکاب آئے. یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو ہوئی، میں بات مختصر کر رہا ہوں. یہاں پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو شنید ہوئی. رابطے کے جو کردار تھے انہوں نے انتہائی حکمت کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ ایک ایسا فارمولہ طے کر لیا یا تلاش کر لیا کہ جس سے آگ کو بجھایا جا سکے. سیدنا علی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان ملاقات اور گفت و شنید کے معاملات طے ہو گئے. جن کا دامن خون عثمان سے رنگین تھا، وہ منافق جو اپنے بچاؤ کے لیے حضرت علی کے ارد جمع ہوئے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ماں بیٹا مل بیٹھنے والے ہیں اور اگر یہ مل بیٹھے تو پھر ہماری تو خیر نہیں، ہمارا تو کمارا ہونے والا ہے. اسی رات ان منافقین کے 2 گروپ بن گئے. 2 گروپ. ایک گروپ نے اپنے لشکر میں تلوار چلانا شروع کر دی، یہ کہتے ہوئے کہ جو لوگ عائشہ صدیقہ کے ساتھ آئے ہیں انہوں نے حملہ کر دیا. رات کا وقت ہے اور وہ راتیں آج کی راتیں نہیں تھیں کہ گیس راشن ہوں، بلب راشن ہوں، ٹیوب لائٹس راشن ہوں. وہ راتیں آج سے 1400 سال پہلے کی راتیں ہیں. رات کے اندھیرے میں وہ تلوار بھی چلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ حضرت عائشہ کے ساتھ آئے تھے انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے، اور انہی میں سے جنہوں نے وہاں جا کے حملہ کیا انہوں نے یہ کہہ کے حملہ کیا کہ علی کے لوگوں نے تم پر حملہ کر دیا ہے. تو اس اندھیرے میں تلواریں چل گئیں. تلواریں چل گئیں. بنو اسد کے قبیلے کے وہ نوجوان تاریخ کی متاع عزیز بن گئے، جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اپنی روحانی مادر محترمہ کی چادر اور سیدہ عائشہ کی عزت کی حفاظت کے لیے پروانہ وار جانیں قربان کی. پروانہ وار جانیں قربان کی. سیدہ عائشہ کی اونٹنی کے ارد گرد. اس حادثے کو اس لیے جنگ جمل کہا گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اونٹنی کی نسبت سے ہزاروں کی تعداد میں وہ اونٹنی کے ارد گرد جمع ہو کر شہید ہو جاتے ہیں. پھر ان کی لاشیں ہٹا کر اور نوجوان وہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی لاشوں پر ڈھیر لگ جاتا ہے تو ان کو ہٹا کر تیسری پارٹی آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. پھر ان کی لاشوں پر ڈھیر لگ جاتا ہے. بنو اسد کے قبیلے کے ہزاروں نوجوانوں نے اپنی جانیں ہتھیلوں سے رکھ کے قربان کر دی، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ تک کوئی تیر و تلوار نہ پہنچنے دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ علی و عائشہ کی جنگ ہے یا منافقین کی سازش ہے؟ اور وہ سازش ہی کیا جو ظاہر ہو جائے؟ سازشیں کبھی ظاہر نہیں ہوا کرتی. میں ابھی اپنے بزرگوں سے باتیں کر رہا تھا حالات حاضرہ پر. دامن پہ کوئی چھینٹ، نہ خنجر پہ کوئی داغ.
دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، وہ سازشی کیا جو ظاہر ہو جائے۔ منافقین کی لگائی ہوئی آگ بجھانے کے لیے، سنیے میری بات، منافقین کی لگائی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے حضرت علی بھی کوشش کر رہے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی کوشش کر رہی تھی، مبشر بالجنہ سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہم بھی کوشش کر رہے تھے۔ یہ سب کے سب عظیم ہیں، مظلوم ہیں، ان میں سے کوئی بھی مجرم نہیں، لیکن اگر کسی کو اصرار ہے کہ صاحب تاریخ کہتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تاریخ کو جج نہیں مانتا، اصحاب رسول کا محاکمہ کرنے کے لیے تاریخ جج نہیں ہے، اصحاب رسول کو پہچاننے کے لیے صرف قرآن اور سنت معیار ہے۔ جو تاریخ کو معیار کہتا ہے یہ پاگل ہے یا بدنیت ہے۔ تاریخ کام ہوتی ہے اصحاب رسول کا محاکمہ کرنے والی، یہ پہلے خود کو تو حلالی ثابت کرے، یہ تاریخ پہلے اپنا شجرہ نسب کو بتائے، یہ ہوتی کون ہے حضرت علی کا محاکمہ کرنے والی۔ میں اس تاریخ کا حلیہ درست کروں گا جو علی پر الزام لگائے گی، تو میں اس تاریخ مورخ اور مفکر کی طبیعت بھی صحیح کروں گا جو عائشہ کو زبان دراز کہے گا۔ تاریخ کے حوالے سے علی کا الزام لگانے والا بھی مجرم، تاریخ کے حوالے سے سیدہ عائشہ پر الزام لگانے والا بھی بدنیت اور مجرم، یہ دونوں آگ بجھانے والے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو اصرار ہے کہ نہیں صاحب ایک واقعہ ہوا ہے، آپ اس سے کمی کتراتے ہیں، آپ اس سے پہلو بتاتے ہیں، تو پھر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سنیے۔ ماں بیٹے کی لڑائی میں ماں بیٹے کی لڑائی میں مطلب جی ماں بیٹے کی لڑائی میں دنیا ماں کو نہیں بیٹے کو پوچھتی ہے کہ ماں سے ٹکراتے ہو، تیری غیرت نے تجھے کیسے اجازت دی، تیری جلالت ہو، تیری سہولت ہو، تیری شوکت نے تجھے کیسے اجازت دی کہ تم ماں سے ٹکراتا ہے۔ آج تک دنیا میں کسی ماں سے نہیں پوچھا کہ بیٹے سے کیوں لڑتی ہو۔ ماں بیٹے کی لڑائی میں ہمیشہ بیٹے سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ ماں ہمیشہ قابل رحم ہوتی ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ وہ عورت ہے، دوسری اس وجہ سے کہ وہ